ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا المولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذي قال الله تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله تبارك وتعالى مخاطبا لنبيه ورسوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على إطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الميامين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شانهم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض ولعنة دائمة باقية على أعدائهم وقاتليهم ومنكريهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأولين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل صلوات نماز جمعہ کے پہلے خطبے میں آپ سب کو پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو مومنین کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے راستے دکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا انتظام کیا ہے، اور یہ ہدایت کے نمونے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دکھائے، ان نمونوں میں انبیاء اور مرسلین، اولیاء اور اصفیاء، یہ سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسوہ حسنہ ہے، نمونے ہیں۔
تاکہ ہم ان کی سیرت کو دیکھ کر اپنی زندگی بنائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا، تمام بندوں کی رہنمائی کا انتظام کیا، لیکن شرط ایک ہے، وہ ہے یہ کہ قبولیت. تو سب قبول تھے اللہ تعالیٰ ہو نہیں سے رول ماڈل، اللہ تعالیٰ اسوہ حسنہ برونٛہہ کَنہِ ترٛاوان، مگر ژٕ گژھکھ قبول تہِ تٔمِس کَرُن. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہمارا کام تھا ہدایت کرنا، ہم نے تمہیں راستہ دکھایا. اب تم شاکر بنو یا کافر بنو یہ تمہارا اختیار ہے. تم ہدایت لے لو، زندگی بناؤ، کامیاب رہو، کامران رہو، آخرت بناؤ، یا کفرانی نعمت کرو، دنیا اور آخرت میں ذلیل الگمراہ ہو جاؤ، یہ تمہارا اپنا اختیار ہے. بس 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا، اولیاء اور اصفیاء اسی لیے بھیجے، تاکہ ہم اپنی زندگی کا نمونہ ان کی زندگی میں تلاش کریں. اس لیے اولیاء اصفیاء جو ہے وہ نمونے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے اور اسوہ حسنہ ہے. بس نبی مکرم رسول محترم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا الگو، ایسا اسوہ حسنہ ہے جو قیامت تک ہر حساب سے ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے ایک رول ماڈل ہے. ہر صورت میں، ایک لیڈر کی صورت میں، ایک باپ کی صورت میں، ایک بیٹے کی صورت میں، ایک سیاستدان کی صورت میں، ایک کمانڈر کی حیثیت سے، ایک داعی اور مبلغ کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسن. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ رسول جو اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ رسول جو ہے مرد رسول ہے. رسول سے اسوہ حسنہ جو مگر کیا ہے، دنیا کی نصف آبادی جو ہے وہ ہے عورتوں پر. تو عورتیں کیا پوری طرح سے ان کے لیے بھی اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بعنوان داعی تو ہے، بعنوان مبلغ تو ہے، بعنوان سیاستدان تو ہے، بعنوان کمانڈر تو ہے، بعنوان لیڈر تو ہے، بعنوان ایک گھر کا ذمہ دار اسوہ حسنہ ہے. لیکن آیا بعنوان ماں بھی اسوہ حسنہ ہے، بعنوان بیٹی بھی اسوہ حسنہ ہے، گھر والی کے حیثیت سے بھی اسوہ حسنہ ہے. یہ صورتیں جو ہے پیغمبر میں نہیں ہے. اور عورتوں کے اپنے کچھ خاص مسائل ہوتے ہیں، وہ ان عورتوں کے ان مسائل کا حل اسلام نے دیا ہے، پیغمبر نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے. لیکن اس میں اسوہ حسنہ کون بنے گا ان کے لیے؟ پیغمبر مسائل بیان کر سکتے ہیں، پیغمبر اسوہ حسنہ ان مسائل میں نہیں بن سکتے. ایک ہمارے بڑے عالم گزرے ہیں سید مرتضیٰ علم الہدا. سید مرتضیٰ یوسپان فقی، اس کا بھائی جو تھا وہ بڑا مطلب یہ ادیب تھا، جس کا نام تھا سید رضی، جس نے نہج البلاغہ جمع کیا. سید مرتضیٰ علم الہدا، اس کو یہی سوال کیا گیا ہے کہ کیا بشریت کے لیے ہدایت کے لیے، بشریت کی ہدایت کے لیے کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کافی ہے. لیکن دو مسائل میں ہم مرد لوگ جو ہے وہ عورتوں کی رہنمائی بصورت عملی نہیں کر سکتے. یا دو صورتوں میں بطور کلی اس نے کہا تھا کہ دو صورتوں میں انسان کو خود حاصل کرنی ہے کچھ چیز. ایک ہے حج کے مسائل، حج ضروری پانے گاڑی پنہ گھر ہیچو انسان لگے رۄپیس 5 لچھ ہیچت گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ تتہِ ہیچ نہٕ سُہ تتہِ ما چھُ ہیچُن تتہِ کیٛاہ چھُ تتہِ چھُ کرُن.
اس لیے حج کے لیے آپ 10 کتابیں بھی پڑھ لو، جب آپ حج یہاں نہیں کرو گے پوری طرح سے، یتی بناوا کیا میقاتا، یتی بناوا کیا کعبہ، یتی بناوا کیا ارکان، پھر یہاں پریکٹس کرو گے تو وہاں جا کر عملی کر سکتے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے ایک فقی نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے، وہ ہے عورتوں کے مسائل۔ فقی بیان کر سکتا ہے لیکن عورتوں کو یہ مسائل خود دیکھیں، اور ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب عورتوں سے متعلق جو مخصوص مسائل ہیں ان میں ان کی کون نگہبانی رہبری کرے، کون ہدایت کرے، دنیا کی آبادی کا نصف جو ہے ان کو کون رہنمائی کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ میں قرآن میں فرماتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا رسول اللہ انما انت منذر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرانے والے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، لیکن اس کے علاوہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہے، ایک رہنما مقرر۔ تو صنف نازک جو ہے، عورتوں کی جمعیت جو ہے وہ دنیا کی نصف آبادی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو کون سمجھائے، ان کے لیے کون رول ماڈل بنے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ انسان کی ہدایت کے لیے ہم انسان بھیج دیں گے، تب یہ کہا کہ مرد کی ہدایت کے لیے مرد بھیج دیں گے، عورتوں کی ہدایت کے لیے عورتیں بھیج دیں گے۔ تو وقت وقت پر آدم سے لے کر خاتم تک ہم دیکھتے ہیں، وقت وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان مرد نبیوں کے ساتھ، ان مرد اولیاء کے ساتھ کچھ ایسی عورتیں بھی بھیج دی جو عورتیں جو ہے وہ پاک تھی، طاہر تھی، منزہ تھی، علم سے آراستہ تھی، حکمت اور ہدایت کا راستہ جانتی تھی۔ ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ بھیج دی۔ آدم کے ساتھ حضرت حوا بھیج دی، ابراہیم کے وقت میں سارا آسیہ بھیج دی، موسیٰ کے وقت آسیہ بھیج دی، ام کلثوم بھیج دی، مادر موسیٰ کو وحی کی، آسیہ بنت مزاحم کو بھیجا، مریم کو بھیجا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو بھیجا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، لیکن پیغمبروں کے ساتھ کچھ عورتوں کو بھی، تاکہ ان عورتوں کی ہدایت۔ اس لیے جب آدم کو بنایا، آدم کو خلافت عطا کی، ابتدائے نسل انسانی کی، شروعات کی نسل انسانی کی شروع، تو وہاں کا خلقکم من نفس واحدۃ، ہم نے تم سب لوگوں کو ایک ہی نفس واحد سے پیدا کیا۔ ثم جعل منها زوجها، اس کی زوجہ کو اسی مٹی سے پیدا کیا، جس مٹی سے آدم کو پیدا کیا اسی مٹی سے ہوا کو بھی پیدا کیا۔ بس ات میچ مز اس نے فرق یہ میں میچ سیتن چشاڑ بناو تم سیتن چک زین تے بناو یم چھ الگ الگ میچ سیتن نام سے بناونا۔ ثم منها زوجها، اسی مٹی سے، جس مٹی سے آدم کو بنایا تھا اسی مٹی سے ہوا کو بھی بنایا۔ پھر دونوں کو حکم دیا، یا آدم اسکن انت و زوجک فی الجنہ، دونوں جنت میں رہو۔ ایک ہی کو حکم نہیں دیا کہ فکلا منہا، دونوں وہاں کھاؤ پیو، ایک کو نہیں کہا، دونوں کو کہا۔ رغدن حیث شئتما فکلا منہا حیث شئتما رغدن حیث شئتما، جیسے تم چاہو ویسے کھاؤ پیو۔ اور جب منع کیا اس درخت کی طرف نہ جانا، آدم کو نہیں منع کیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فقط آدم کو نہیں رکایا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو رکایا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا، آدم نے گناہ نہیں کیا، انہوں نے وہ کام کیا جن کو نہیں کرنا، لیکن کون؟ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ظالمین میں سے۔ لیکن شیطان نے جب دونوں کو اکسایا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو وہاں سے ان کو نکلوا دیا جہاں دونوں تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نکلنے تک جہاں جہاں بھی کہا وہاں آدم کے ساتھ ہوا کا بھی ذکر، دونوں کو بنایا، ایک ہی مٹی سے بنایا، دونوں کو کہا جنت میں رہو، دونوں کو کہا کھاؤ پیو، دونوں کو کہا اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ شیطان نے اگر بہکایا تو دونوں کو بہکایا، اگر اللہ تعالیٰ نے نکالا تو دونوں کو نکالا۔ یہ دراصل رد ہے اس نظریے کی جو عیسائیت کا نظریہ ہے، جو پھر ہمارے دین میں بھی کبھی کبھی آیا۔ حضرت آدم ڈول کے پتمانا آدم ڈول سائن ایم سنو یہ جانتا مزتے سنا مانا یہ قرآن، یہ مسلمانوں کی قرآن کا نظریہ کی، یہ سوئی عیسائیت کا نظریہ ہے۔ ونان مردس برتری، ہاں مردس برتری، مگر سارنی گناہن جڑ اس نا حضرت آدم کی دونونیو کور۔ اللہ تعالیٰ نے دونونین کور، دونونیو کر یہ ات حکمس تھوڑا لغزش، دونونین کور شیطان بہکاوان، دونونی سن امہ کڑت تو دونونی اس توبہ، دونونی اس توبہ۔ بس اللہ تعالیٰ نے ابتدائے انسانیت شروع کی اسی طرح سے۔ اس کے بعد یہی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے ساتھ بھیجا۔ ہمسر ابراہیم، سارا، ہاجرہ، ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی وحی ان پر ہوتی تھی، ان کو کہا جاتا تھا کہ ان پر وحی ہوتی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کے گھر میں تھی، فرعون کی بیوی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھی، خدا نے وحی بھیجی، خدا سے باتیں کی۔ اور مادر موسیٰ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی مادر کو وحی کی کہ اس کو تابوت میں ڈالو، اس کو صندوق میں ڈالو، اس کو نیل کی موجوں کے حوالے۔ بس اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے۔ یہ وحی جو موسیٰ کی ماں پر ہوتے، پھر موسیٰ نے اس کو ڈالا تھا پانی میں، اور حضرت موسیٰ آ گیا کہاں؟ فرعون کے محل میں۔ فرعون کے محل میں ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ یہ فرعون کی بیوی ہے لیکن مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے مثال دیتا ہے قرآن مجید میں۔ زنن خاطر، مومناتن خاطر مثال اللہ تعالیٰ دیوان کی امس مثال میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، جو مومن ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کس کی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ یہ آسیہ بنت مزاحم، یعنی آسیہ جو ہے یہ ہمارے لیے فقط عورتوں کے لیے ہی رول ماڈل نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اعتقاد اور یقین میں یہ رول ماڈل ہے تمام مومنین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اسی کا اعلان کرتا ہے۔ اکثر بات پر حضرت موسیٰ پر ایمان لایا تھا، ایمان کو مخفی رکھا تھا، لیکن جب اس کا ایمان ظاہر ہو گیا تو اس کے دونوں پیر، اس کے دو پاؤں جو ہے کیلوں سے باندھے گئے، سینے پر ایک بڑی چٹان رکھی گئی، گرم سورج اس پر کی شعاعیں اس پر چلتی تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت جب اتنا اس کو سختی کی گئی، اتنا اس کو اذیت کی گئی، تو وہ اس وقت بھی کہتی تھی اذ قالت رب ابنی لی بیتا فی الجنہ، پروردگارا مجھے دنیا کا یہ فرعون کا محل ضرورت نہیں ہے، پروردگارا میرے لیے جنت میں گھر بنا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالمین کی اس قوم سے مجھے نجات۔ یعنی اس وقت بھی یہ ایمان کا اظہار کرتی تھی، اس لیے یہ بن گئی مومنین کے لیے مثال۔ اس کے بعد دوسری مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے حضرت مریم، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جنہوں نے ایمان لایا ان کے لیے مثال کیا ہے؟ ان کے لیے مثال ہے مریم ابنۃ عمران، عمران کی بیٹی حضرت مریم۔
التی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا، جس کو ہم نے پاک و پاکیزہ کیا، جس کو جس کی طہارت کا اعلان اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتا ہے، اور پھر اس میں ہم نے روح ڈالی۔ حضرت عیسیٰ کو دنیا میں آنا تھا باپ کے بغیر، اس کے لیے ایسی ماں ضرورت تھی جس کی کردار پر، جس کی طہارت پر، جس کی عصمت پر کسی کو شک نہ ہو، اور وہ عورت حضرت مریم صدقت بکلمات ربہا، اللہ تعالیٰ کے کلمات پر اس نے ایمان لایا تھا، تصدیق کی تھی، وہ کتبہ ہی، اس کے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، وکانت من القانتین، بیدار مقدس کردار، انسانیت کی تاریخ میں جو ہے سب سے بڑا مقدس کردار اور بیدار کردار وہ ہے حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی تھی، اتنی مقدس تھی، اتنی طاہر تھی، اتنی پاک تھی، قرآن مجید کہتا ہے اذ قالت ملائکہ یا مریم، جب ملائکہ نے اس سے کہا، یعنی یہاں بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں حضرت مریم، اذ قالت ملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا مقام دیا کہ پورے نساء العالمین، پوری دنیا کی عورتوں کا سردار تم مریم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کچھ عورتیں بھیج دی جو پاک تھی، طاہر تھی، علم والی تھی، صداقت ان کی مشہور ہے، طہارت ان کی مشہور ہے، عصمت والی تھی، تاکہ یہ جو ہے یہ انسانیت کی ہدایت کرے، عورتوں کی ہدایت کرے۔ اب اگر آخری نبی آیا، آخری نبی کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک برقرار رکھنی ہے، آخری نبی کی شریعت جو ہے وہ اس کا حلال جو ہے قیامت تک حلال ہے، اس کا حرام جو ہے قیامت تک حلال ہے، تو آخری نبی کے ساتھ بھی کوئی ایسی بزرگ خاتون ہونی چاہیے جو قیامت تک عورتوں کے لیے ایک الگو اور ایک نمونہ بن جائے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا اپنی بیٹی کے متعلق ابنتی فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ پیغمبر نے جب کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی یہ میرا حصہ ہے، یعنی جو جو خصوصیت مجھ پیغمبر میں ہے وہ خصوصیت میری بیٹی فاطمہ زہرا۔ اگر میں علم رکھتا ہوں میری بیٹی بھی علم رکھتی ہے، اگر میں صداقت کا معمار ہوں یہ بھی صداقت رکھتی ہے، اگر میں ایثار دکھا رہا ہوں اس میں بھی ایثار کی ساری صفات ہے، اگر مجھ میں عصمت اور طہارت ہے میری بیٹی بھی اس سے بری نہیں، اس سے مبرہ نہیں۔ جو جو خصوصیت مجھ پیغمبر میں ہے وہ خصوصیت میری بیٹی فاطمہ زہرا میں، میں ہدایت کا مرکز ہوں، فاطمہ زہرا بھی قیامت تک عورتوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ پیغمبر نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بھی کہا کہ ابنتی فاطمہ فہی سیدۃ النساء پیغمبر بنا کے مختلف فاطمہ کیا سیدۃ النساء پیغمبر عطا پر میں آیت پیغمبر شمانا مین پور کو میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ سیدۃ النساء، لیکن ابھی جو میں نے آیت پڑھی سورہ طلاق کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ملائک اترتے تھے وہ حضرت مریم سے کہہ رہے ہیں یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاہر کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نساء العالمین کا سردار بنا۔ بس حضرت مریم کے لیے کون کہتا ہے؟ خدا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کون کہتا ہے؟ پیغمبر۔ اس سے سردار معصوم، دو سردار تو نہیں ہو سکتے، ایک ہی سردار ہوگا، یا حضرت مریم یا حضرت زہرا۔ حضرت مریم کی سرداری کے متعلق کہتا ہے قرآن، خدا کہتا ہے۔ حضرت زہرا کی سرداری کے متعلق کہتا ہے پیغمبر، حدیث۔ اب آپ قرآن لیں گے یا حدیث لیں گے؟
امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کوئی حدیث ٹکرائے قرآن کے ساتھ اس وقت حدیث کو دیوار پر پھینک، اس وقت کیا لینا ہے؟ قرآن۔ اب قرآن کہتا ہے سیدۃ النساء العالمین مریم ہے، حدیث کہتی ہے سیدۃ النساء العالمین زہرا سلام اللہ۔ اب کس کو لیں گے؟ ہم دونوں کو لیں گے، صحیح ہے؟ دیکھیں ٹکرا رہے ہیں، یہ نہیں ٹکرا رہے، بظاہر تو ٹکرا رہے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مریم، پیغمبر کہہ رہا ہے میری بیٹی فاطمہ۔ تو جو اصحاب تھے ان کے ذہن میں بھی یہ شک آیا یہ تو ٹکرا رہا ہے، اب ہم قرآن لیں یا روایت لیں؟ اس لیے انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، رسول اللہ اس میں تو تضاد ہے، اس میں تو ٹکراؤ ہے، جب تضاد اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایک چیز لی جاتی ہے، دونوں چیزیں نہیں لے سکتے، یا دو یا رات یا سفید یا دونوں میں ہے کنوس یہ تضاد آج تیل اخ سائڈ رہا یہ بنتے کو باشو تضاد سے پیغمبر اس پر سوال پیغمبر تو احمد ناشون تضاد تیکیازِ قرآن شوانان قرآن کہتا ہے کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، لیکن کہتا ہے کہ اما مریم فہی سیدۃ النساء العالمین فی زمانہا، مریم جو تھی وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، وَأَمَّا ابنتی فاطمہ، لیکن میری بیٹی فاطمہ فہی سیدۃ النساء العالمین من الاولین الی الاخرین۔ بس تضاد نہیں ہے، حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن حضرت زہرا اول سے آخر تک سیدۃ النساء العالمین، یعنی مریم کی سردار بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اسی کی فضیلت اگر ہم دیکھیں قرآن میں تو آئے تطہیر جو ہے وہ عصمت و طہارت کی ضمانت دیتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ۔ مباہلہ کی آیت جو ہے وہ صداقت کی ضمانت دیتا ہے، صداقت کا اعلان کرتا ہے۔ آئے مودت جو ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، آئے مودت جو ہے وہ قربت اور قیابرداری کا اعلان کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور آئے دہر جو ہے اور سورہ دہر جو ہے وہ سخاوت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے حضرت زہرا سلام اللہ اور اس کے گھر کا۔ یہ فضیلت ہے حضرت زہرا کی قرآن میں۔ ولی خدا حضرت زہرا سلام رب العالمین کے اسرار کی جگہ ہے، دختر پیغمبر ہے، ہمسر امیر المومنین ہے، ام الائمہ علیہم السلام۔ عفت، طہارت نفس، تقوی، عبادت، سخاوت، شجاعت، عصمت، رحمت، مودت، خدمت اور مظلومیت سب میں بلند مقام رکھتی ہے حضرت زہرا۔ خدا کے نزدیک عزت اور وقار جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی، اس لیے یہ ہے کہ حضرت مریم تو جس طرح حضرت مریم کے محراب میں آسمانی پھل اترتے تھے، جنت کے پھل اترتے تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کہنے پر آسمان سے اور بہشت سے جبریل جو ہے جنتی پھلوں کا طبق لے کر آتا ہے، اور جب کہا جا رہا ہے یہ کہاں سے، هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یقیناً حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایسے مقام تک پہنچی ہیں جہاں وہ نہ فقط مومنوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، بلکہ وہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے بھی حجت۔ عجیب و غریب ہے یہ حدیث جو میں آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ایک حدیث پڑھتا ہوں بس، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، یعنی 11 امام کہتے ہیں۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسن عسکری اب پہلے سے 10 پہلے اماموں کا بھی کہہ رہے ہیں۔ اس آیت کو اس روایت کو سمجھانا وہ بڑا مشکل، وہ سمجھانے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، لیکن عظمت زہرا اگر سمجھنی ہو تو یہی ایک روایت کا جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں کہ
نحن حجت اللہ علیکم، ہم ائمہ معصومین جو ہے وہ آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے. تم چھا توے اسلام تم چھا تم چھا حجت ہے چھو گۄڈنِچ حجت دوٚیِم حجت ترٛیٚیِم حجت ژوٗرِم حجت تِتھے پٲٹھۍ چھا وَنان نحن حجت اللہ علیکم، ہم ائمہ معصومین تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت. والفاطمہ حجت اللہ علینا، لیکن فاطمہ زہرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے ہم ائمہ معصومین علیہ السلام. بس جو نسبت ہے اماموں کی ہم سے، اس نسبت سے نا امام اسہ سۭتۍ تم چھِ سانہِ خٲطرٕ کہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز، وہی نسبت ہے فاطمہ زہرا کی ائمہ معصومین سے، یعنی فاطمہ زہرا ان پر ائمہ معصومین پر اللہ تعالیٰ کی حجت. اگر یہ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی ایک ماڈل بنا کر پیش کیا. ضرورت ہے کہ حضرت زہرا کے اس کردار کو آگے بڑھا جائے، اسی لیے ایام فاطمیہ مناتے ہیں، اسی لیے زور دیا گیا ہے کہ ان ایام کو مناؤ تاکہ فاطمہ زہرا کی سیرت اپنے جوانوں کو، اپنی بیٹیوں تک بھی پہنچائے اور دنیا تک بھی پہنچائے، ان کی فضیلت دنیا تک پہنچائے، ان کا کردار دنیا تک پہنچائے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نہ فقط عورتوں کے لیے، نہ فقط ہماری بیٹیوں کے لیے، نہ فقط ہماری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے ایک بہترین الگو ہے، بلکہ آج کل کے جوانوں کے لیے، آج کل کے جوانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ ایک بہت بڑی الگو. 18 برس کی تھی جب یہاں سے نکلی، یعنی جوان مسائل تو مشکلات سختی ونان، شاید اڑین ذہنس مز گژھان سماس واریاہ پیرانہ سالہِ نا سۄ ٲس جوان 18 ؤرین ہٕنٛز ٲس، اتھ 18 ؤرین ہٕنٛدِس عمرِ منٛز کۭتیاہ مسٲیل تُلٕنۍ، کۭژاہ سختی تُجن، کِتھ پٲٹھۍ ہٲیِن صبرٕکۍ جوہر، کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُن خطبہ فدقیَس منٛز پننہِ علمُک اظہار، کِتھ پٲٹھۍ کٔرٕن ولایتُک دفاع تتھ تٔمۍ سٕنٛدِ منٛز، کِتھ پٲٹھۍ بنے گۄڈنِچ مجاہد، گۄڈنِچ شہیدہ ولایت کِس مٲدانس منٛز. یہ چھُنہ سانہِ خٲطرٕ اکھ الگو، بہترین الگو اگرے کٲنٛسہِ ضروٗرت چھُ سۄ چھُ فاطمہ زہرا. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ زیادٕ سے زیادٕ توفیق، أسۍ سمجھو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سٕنٛز سیرت، اتھ سیرتس پٮ۪ٹھ کرو عمل تہٕ یہِ سیرت واتناوو دُنیاہس تانۍ تہِ ائمہ معصومین علیہم السلامن ہٕنٛز یہِ موج، أمۍ سُنٛد کردار، أمۍ سٕنٛز فضیلت، أمۍ سٕنٛدۍ تِم سٲری یِم منٲقب چھِ تِم واتناوو دُنیاہس تانۍ. وما علینا الا البلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والنار للعاصین کما قال سیدنا وامامنا سید الصابرین وزین العابدین. خلق الجنہ لمن اطاع اللہ ولو کان عبدا حبشیا وخلق النار لمن عصى الله ولو كان سیدا فرشیا. اللهم صل وسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا
وحبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ طیبین الطاہرین وصلی علی سید الاولیاء والاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین ولعنۃ دائمۃ باقیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم ومنکریہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقہم من الاولین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل صلوات والمحمد اللهم صل على محمد نماز جمعہ کے اس دوسرے خطبے میں حالات حاضرہ پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے ہم سب نے ان دنوں میں حالیہ جو دہلی میں دھماکہ ہوا، المناک حادثہ جو پیش آیا، اس کی خبریں سنی۔ لال قلعے کے پاس جو دل خراش واقعہ پیش آیا جس میں شاید ابھی تک 13 افراد جان بحق ہو گئے ہیں، بہت سارے زخمی ہیں۔ یہ جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، انسانی جانوں کا اتلاف ہوا، بے گناہ اور معصوم لوگ جو مارے گئے، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ انسانیت شرمساز ہوتی ہے، عام لوگ مارے گئے۔ اس واقعے کی، اس وحشیانہ واقعے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف میڈیا میں بھی طرح طرح کے الزامات اور شور شرابہ جو اٹھایا گیا ہے، ایسے میں ہمارا فرض ہے، یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ ہم جذبات کے بجائے عدل و حکمت سے کام جذبات چلا دراصل جو ہے انسانی جانوں کا ضیاع ہے، کوئی مرے، انسانی جان کا درد جو ہے ہر دل رکھنے والے انسان کا درد، چاہے کسی بھی ملت سے وابستہ ہو، کسی بھی قوم سے وابستہ ہو، کسی بھی مذہب اور مسلک سے وابستہ ہو۔ ایسے واقعہ صرف متاثرہ خاندانوں کا درد ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر حساس دل کو ہے زخمی کرتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر اور خصوصاً مختلف چینلز پر اپنی TRP بڑھانے کے لیے مسلمانوں اور خصوصاً کشمیریوں پر الزام تراشی شروع کی گئی۔ آپ نے پرسوں سے دیکھا ہوگا، جیسے یہ سب مسلمان، جیسے سب کشمیری جو ہے وہ دہشت گرد ہے، جیسے وہ سب دھماکے کرنے والے سب کشمیری ہیں۔ دیکھیں، دہشت گردی کا کوئی مذہب، دہشت گردی کا کوئی مسلک، انسانی جانی کی حرمت اور دہشت گردی کی مذمت اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں واضح آیات جو انسانی جان کی حرمت کے لیے، انسانی جان کی اہمیت کو جتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک شخص کو قتل کیا، بے وجہ قتل کیا، بے گناہ قتل کیا، جس نے ایک انسان کو بے وجہ معصوم اور بے گناہ قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔
ومن أحياها فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو زندہ کیا، ایسا کچھ کام کیا جیسے ایک انسان کو زندگی ملی، جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندگی. بس قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے اگر بے گناہ ہو تو اس کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل. اسلام میں ایک جان کا قتل پورے معاشرے پر ظلم کے برابر ہے. یعنی انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ مذہب، قوم، زبان، عقیدہ اس سے ماورا ہے، اس سے اوپر ہے. اسلام جانوں کا احترام کرتا ہے. لہذا یہ دہشت گردی، یہ بم دھماکے جیسے اعمال صرف غیر اسلامی نہیں ہے بلکہ یہ اسلام دشمن ہے جو ایسی حرکتیں کرتے. یہ قرآن کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے فلسفے کے خلاف ہے، ہماری وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کے خلاف ہے. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم رہنمائی حاصل کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کی جانوں کا احترام کرنا لازم قرار دیا. لیکن ہم یہ ایک معاشرتی پیغام دینا چاہتے ہیں. ہم کسی دہشت گردی کے واقعے پر جب افسوس کرتے ہیں، جیسے اس واقعے پر ہم افسوس کرتے ہیں، لیکن یہ بات یہ واضح کرتے ہیں کہ مسلمان دہشت گردی کے خود مسلمان دہشت گردی کے شکار ہوئے. خود مسلمانوں کو اس طرح دہشت گردی سے مارا جاتا ہے. خود کشمیری متاثر ہے، خود دنیا کے ہر جگہ مسلمان متاثر ہے. غزہ میں دیکھیے 70,000 آدمیوں کو مارا گیا. مسلمان خود بھی دہشت گردی کے شکار ہے، اس کے دہشت گردی کی مخالف بھی ہیں. اسلام کسی بھی بے گناہ کے خون کو ناجائز سمجھتا ہے، اس کو گرانا. اور یہی چیز ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ ہم اس دہشت گردی کے واقعے کی، اس المناک حادثے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا موقف واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو اسلامی رنگت یا کشمیری رنگت نہ دے. اجتماعی حکمت یہ ہے کہ حقیقی اسلام سے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑا جائے، انسانی ضمیر کو آگاہ کیا جائے کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کی آیات کے حوالے سے، احادیث اور روایت کے حوالے سے. اور یہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی بٹھایا جائے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان سے ان کے دل میں جو عدل و مساوات، اسلام کہتا ہے کہ عدل و مساوات تمہارے دل میں ہونا چاہیے، دل میں امن ہو، عدل کی فکر ہو، اس فکر کو ختم ہونے نہ دے بلکہ اگر ختم ہو چکی ہے اس کو پیدا کرے. اور ہم جہاں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ وہ عدل و مساوات کو اپنی جانوں میں رکھیں اور اس کا اظہار کرے، دوسری طرف غیر مسلموں کو جو یہ بات سنتے ہیں، چاہے میڈیا والے ہو، چاہے کوئی بھی پروپیگنڈا کرنے والے ہو، ان تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے. اسلام تشدد کا مذہب نہیں ہے. اسلام انسانی جانوں کا احترام کرتا ہے. اسلام نے انسان کو سب سے پہلے اس انسان کہا ہے، پھر کہا ہے مسلمان ہے یا غیر مسلمان، پھر کہا ہے مسلمان ہے یا کافر، پھر کہا ہے کہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کون ہے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر کوئی انسان معاشرے میں فساد پھیلائے تو وہ فقط اسلام کا ہی دشمن نہیں ہے بلکہ وہ انسانیت کو دشمن ہے جو فساد پھیلائے. اور کسی بھی بے گناہ کا خون جو ہے اسلام کے نزدیک انسانیت کا خون ہے. اس لیے ہم ہم اس دہلی کے اس المناک حادثے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم ان تمام بے گناہوں کے غم میں شریک ہیں جن کی جانیں گئی ہیں. جان باک ہونے والے کے افراد خانہ سے ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. اس جانو تم غم کیا ہو، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس دور سے گزر رہے ہوں گے، لیکن اس میں ضرورت ہے کہ افواہوں سے بچے. آپ آج کے دور میں میڈیا جو اس کو اچھالتا ہے مسلمان پات نام دن تم کیا مکلن الیکشن پگہ بیت ناو تم غیر مسلمان اچھالنا مسلمان تقسیم کرنے در حالی کہ اس بنمت سنی سنائی باتوں پر یقین کرن. میڈیا ونکس اچھالان اگر مین سٹریم میڈیا گودی میڈیا امہ میڈیا علاوہ اگر تھی بوزو حقیقی صورت حال تیل یہ خرابی یہ دہشت گردی ات مجھ کھانا تہ ملوث ات مسلمان تہ غیر مسلمان تہ
اس دہشت گردی کو اسلام یا مسلمانوں سے منسوب نہ کریں. تو اس پہ یہ ذہنس مز تھو اخ ماحولہ بنانا تاکہ مسلمانن خلاف گژھِ یتھ ہندوستانس مز اخ تیُتھ فضا قائم زِ یہ بنہِ دویمہِ درجُک شہری. اخ فضا گژھِ قائم زِ یہ گژھِ پتہٕ گژھُن. ہاں دہشت گردی یہ چھُنہٕ کانٛہہ مذہب آسان یہ چھِ أسۍ واضح کران. دوٚیِم چیٖز یُس بہٕ تۄہہِ چھُس یژھان وَنُن سُہ گوٚو آز مۄکلہِ وۄنۍ الیکشن ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ اوس اکھ زٕ الیکشن تِم تہِ مۄکلن. آز نیرِ شامس تانٮ۪تھ وٕنیُک تام درٛاے نٮ۪صف نتیٖجہٕ. شامس تام نیرِ پوٗرٕ پٲٹھۍ نتیٖجہٕ کُس گوٚو کامیاب تہٕ کٔمۍ ہوٗر. یہ چھُ مےٚ گۄڈٕنیتھٕے اوترٕ تہِ ووٚنمُت ییٚمہِ ساتہٕ الیکشنس منٛز اوسو نمبر بنہِ اکُے. اگر أسۍ 17-18 نفر تہِ آسن وٲتمٕتۍ شُرہن چھُ گرٕ گژھُن أکسٕے چھُ گژھُن اسمبلی. تو وۄنۍ شامس تانٮ۪تھ 3 بجن تانٮ۪تھ نیرن سٲری الیکشن رِزلٹس نیرِ پوٗرٕ پٲٹھۍ. اتھ دوران کٔرتو اکھ چیٖزا صبر تہٕ احترامُک کٔرتو مظٲہر. صبرُک مظٲہر چھُ پتہٕ شور کرنہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ پتہٕ لیکھٕ لیکھٕ کرنہٕ سۭتۍ پتہٕ مرٕدر کرنہٕ سۭتۍ پتہٕ مُرداباد کرنہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ. یہ لُکن ہُنٛد ورڈکٹ یُس آسہِ لُکن ہُنٛد راے یۄس آسہِ سۄے چھِ بِلاخر شامس گٔنٛزراونہٕ یِوان. تہٕ وۄنۍ کٔمِس چھِ لُکھ زیادٕ دِوان کٔمِس دِتِکھ ییٚمہِ لٹہِ زیادٕ. اس لیے لُکن پزِ خصوٗصن وۄنۍ چھُنہ پنُن بٲے تہِ لُکن پزِ پانہٕ ؤنۍ اتحادُک مظٲہرٕ کرُن اتفاقُک مظٲہرٕ کرُن یہ قٲیِم تہٕ دٲیِم تھاوُن. فتنہٕ فساد نِش گُریز کرُن فتنہٕ تُلنٕچ تہِ یی کوٗشش کرٕنۍ مگر امہِ فتنہٕ نِش روٗززو دوٗر. شاید الیکشن آسہِ أکِس علاقس منٛز مگر اثرات چھِنہ پتہٕ یہِ امیُک تَژر چھُ باقین علاقن منٛز تہِ واتان امہِ کھۄتہٕ زیادٕے. اس لیے چھُس نہٕ صرف بڈگامہِ ہٮ۪نٕے یوت ونان بہٕ چھُس بڈگامہِ نٮ۪بر والٮ۪ن تہِ ونان امیُک تَژر واتیو تۄہہِ تہِ مگر تُہۍ اتھ تھٲیزیو خیال. امہِ الیکشنس منٛز یُس تہِ زیٖنہِ مُبارک تٔمِس مگر دیٖنٕچ حُرمت چھِ تھاوٕنۍ نظرِ تل. یُس حُرمت مذہب چھُ مسلک چھُ سُہ چھُ تھاوُن نظرِ تل. تِکیازِ اورٕ تہِ چھُے ژےٚ پننہِ مسلکُک یورٕ تہِ چھُ ییٚمے مسلکُک. یہِ ژارِ ہُمِس لیکھ سُہ گوٚو أمۍ سٕے لیکھ ہُہ ژارِ ہُمِس مرداباد سُہ گوٚو ییٚمۍ سٕے مرداباد. اس لیے ضروٗرت چھُ ہر حالتس منٛز تھاوو دیٖن تہٕ مذہبٕچ حُرمت باقٕے یِم الیکشن امیٖدوار ؤتھمٕتۍ ٲسۍ اتھ منٛز. بہٕ چھُس نہٕ اوبزرو کوٚر ونکیٚنس یتھ الیکشنس منٛز چھِ تمام امیٖدوارو اکُے الیکشن ایجنڈا اوس تِمن اکُے منشور اوس. سُہ اوس یہِ زِ سمٲجی طور ہسا کرو أسۍ کامہِ فلٲیی طور رِفٲیی طور کرو کامہِ ڈیولپمنٹ کرو. ہُم سٕنٛز کٲم تہِ ٲس ڈیولپمنٹ ییٚمہِ سٕنٛز کٲم تہِ ٲس ڈیولپمنٹ. مطلب لُکو نسا أسۍ دِمو یہِ یُس یہِ ڈیولپمنٹ چھِ امیُک عوٲمی مسٲیل کرنہٕ خٲطرٕ سا دِمو أسۍ ییٚمِس موقعہٕ. اس لیے ییٚمِس لُکو موقعہٕ دیُت سُے پکناے ہُمِس تہِ اوس مگر غرض تی. اگرے امہِ حساب وٕچھو خۄداے سٕنٛز رضا خٲطرٕ اگر ووٚتھمُت آسہِ کانٛہہ لُکن ہٕنٛدِ خدمت خٲطرٕ آسہِ ووٚتھمُت کانٛہہ تٔمِس چھُ تٔمِس توتہِ اجر چاہے سُہ اسمبلی منٛز واتہِ یا نہ واتہِ. اگر خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ لُکن خٲطرٕ خدمت خلقہٕ خٲطرٕ اوس ووٚتھمُت تٔمِس چھُ توتہِ اجر. سُہ گرِ بِہتھی رٹہِ سُہ اجر بلکہِ ہُمِس چھِ زیادٕ ذمہٕ دٲری ییٚمِس چھِ کمٕے ذمہٕ دٲری أمِس چھِ مگر اجر برابر. اس لیے اللہ تعالیٰ دِن اَسہِ سانٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن سانٮ۪ن جوانن سانٮ۪ن زندہ باد مرداباد کرن والٮ۪ن اللہ تعالیٰ دِیِن یِمن اخلاقُک صحیح وتھ ہٲونہٕ تہٕ سانٮ۪ن بُزرگن سانٮ۪ن بڑٮ۪ن سانٮ۪ن زِٹھٮ۪ن سانٮ۪ن ذمہٕ دارن تِمن تہِ کٔرِن تِم فہم تہٕ بصیرت عطا تاکہِ یہِ الیکشن مۄکلہِ تہٕ مگر یِم 4 ؤری نیرن پتہٕ آرام سان انشاءاللہ یہِ سورُے گژھِ ٹھیٖک. حضرت زہرا سلام علیہ سٕنٛدِس اسمِ مُبارکس پٮ۪ٹھ پرو اکھ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ محمد صلی اللہ